اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو آزادی دی ہے۔ آزادی کی قسموں میں سے ایک آزادی ہے عورتوں کو شوہر کے انتخاب کی آزادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو آزادی دی ہے کہ جس سے چاہے شادی کرے اور جس سے چاہے نہ کرے، اس پر زبردستی کی اجازت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا نکاح دوبارہ ہو رہا ہو اس سے معلوم ضرور کرو، اور جس کا نکاح پہلی بار ہو رہا ہو اس سے اجازت لی جائے۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، اس کی اجازت کیسے لی جائے، کیا شکل ہوگی؟ فرمایا، وہ خاموش رہے۔ بخاری میں موجود ہے یہ روایت۔ ایم اس عورت کو کہتے ہیں جس کی شادی ایک بار ہو چکی ہو۔ بکر اس دوشیزہ کو کہتے ہیں جس کی شادی نہ ہوئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کی شادی ان کی اجازت کے بغیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی طرف سے بدسلوکی یا دین مخالف حرکت کی بنیاد پر طلاق طلب کرنے کی آزادی دی ہے۔ اسی طرح رہائش اور کام کی آزادی، تو رہائش اور کارکردگی اور کام کی بھی آزادی حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کسی گھر کے مالک بننے، رہائش اختیار کرنے کی آزادی دی ہے۔ کوئی کام کرے، پیشہ اختیار کرنے کی اجازت دی ہے، اور جو کام پسند نہ آئے اس کے کرنے پر کسی ادارہ یا کسی شخص کے دباؤ ڈالنے یا مجبور کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ آزادی کی حد بھی متعین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے آزادی رکھی ہے، البتہ یہ ضروری ہے کسی کے عمل سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچے اور عمل شرعی تعلیمات کے مخالف نہ ہو۔ یہ ہے آزادی اور حریت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے تناظر میں۔ پھر ایک موضوع ہے رسول اللہ اور خدمت گزار۔ ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانی ضروری ہے، وہ یہ کہ بعض لوگوں کو یہ عنوان پڑھ کر غلط فہمی ہونے لگتی ہے اور پوچھنے لگتے ہیں کہ ایسی عظیم ہستی، بڑی روحانی شخصیت جن کے زہد کا چرچا ہو، جن کی زندگی بادشاہوں متکبروں کے طرز حیات سے بالکل جدا ہو، پھر ان کے خدمت گزار کیسے ہوں گے؟ اس بارے میں سچائی یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت، خاص طور سے اس دور میں، زندگی کی رونقوں اور لذتوں کے لیے نوکر چاکر رکھتے ہیں، اور خدمت گزاروں کی بغیر بھیڑ کے بغیر معیار زندگی طے ہوتا ہے، اور خدمت گزاروں کی بھیڑ سے معیار زندگی طے ہوتا ہے اور عیش و عشرت کی علامت ہے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے تو اس زمانے کے نوکر چاکر کے مقصد سے بالکل الگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزاروں کے مقاصد یہ ہیں: نمبر 1، خدام رکھنے کا بڑا مقصد تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملکی نظام حکمرانی کے لیے وقت نکال سکیں، لوگوں کے کام انجام دے سکیں، لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، دین کی تعلیم سے پیروکاروں کو آراستہ کر سکیں، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو بعد میں بھی بلند کر سکیں۔ دوسرا نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خدام اعزازی تھے، تنخواہ دار نہ تھے۔ تیسری وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کے کام آج کل کے خادموں جیسے نہیں تھے کہ گھریلو کام کاج گھروں کے اندر انجام دیتے ہوں اور گھر کی ہمہ جہت ضرورتیں پوری کرتے ہوں، بلکہ ان کے ذمے گھر کے باہر کے کام ہوتے اور گھر کے اندر کے کام، سارے کے سارے کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے، جیسا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نے ایک سوال کے جواب میں وہ کہتی ہیں، رسول اللہ گھر کے اندر کیا کرتے تھے؟ کہنے لگیں، آپ ایک انسان تھے،
کپڑے ٹھیک کرتے، بکری دھوتے، اپنے کام کرتے۔ بخاری نے اس کو الادب المفرد میں درج کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جا رہی ہے۔ پہلے خادم ہیں حضرت انس ابن مالک انصاری۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو انس کی والدہ انس کو لے کر آئیں اور لخت جگر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ انس کہتے ہیں کہ مجھے میری امی ام انس نے رسول اللہ کے پاس لے کر آئیں، آدھی اوڑھنی کا تہبند اور دوسری آدھی کی چادر بنا دی اور کہا، رسول اللہ یہ انس ہے، میرا بیٹا ہے، اسے میں آپ کی خدمت کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں، اس کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اسے مالدار اور اولاد زیادہ دے، اسے مال اور اولاد زیادہ دے۔ امام مسلم نے اپنے صحیح میں اس روایت کو درج کیا ہے۔ دوسرے خادم ہیں عبداللہ ابن مسعود۔ آپ کے ذمہ تکیہ، مسواک، جوتے اور وضو کا کام تھا، اور ان کا عبداللہ ابن مسعود کا صحابہ میں بڑا مقام تھا۔ تیسرے خادم ہیں عقبہ ابن عامر۔ ان کے پاس خچر ہوتا، سفر میں سواری کا انتظام کرتے۔ چوتھے خادم ہیں اسلح ابن شریک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا نظم کرتے۔ پانچویں خادم ہیں بلال ابن رباح، یہ مؤذن تھے۔ سب سے زیادہ خدمت صحابی رسول انس ابن مالک کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادموں کے ساتھ برتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادموں کے ساتھ حسن اخلاق اور بہترین برتاؤ رکھتے، احترام انسانیت، محبت و بھائی چارہ کا مظاہرہ کرتے۔ برتاؤ کی نمایاں خوبیاں: پہلی بات، مار پیٹ سے گریز۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم یا خاتون کی پٹائی نہیں کی۔ دوسری خصوصیت، ہوں اور ناراضگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک کہتے ہیں، میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف اور ہوں تک نہیں کہا، نہ کبھی مجھ سے کسی چیز کے بارے میں جسے میں نے نہیں کیا فرمایا کہ کیوں کیا، یا میں نے کچھ کیا تو آپ نے پوچھا ہو کیوں کیا۔ تیسری، بھائی اور خادم میں برابری۔ فرمایا تمہارے بھائی ہیں، تمہارے دستنگر ہیں، جس کا دستنگر ہو اس کا بھائی ہو تو جو کھائے وہ اسے کھلائے، جو پہنے اسے پہنائے، اور ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لے، کام اگر بھاری ہو تو خود ساتھ لگ جائے۔ ابو داؤد نے روایت کی اپنے صحیح میں۔ چوتھی خوبی، خادموں کے ساتھ نرمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروکاروں کو ہر قول و فعل میں نرمی برتنے کی تاکید فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا خادم کو او میرے غلام، آپ نے ایک خاص ہدایت یہ دی کہ تم اپنے خادم کو او غلام، او باندی کہہ کر نہ پکارو، بلکہ بیٹا، بھائی کہہ کے پکارو۔ انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیان کرتے ہیں کہ وفات سے پہلے وصیت کے آخری جملے کیا تھے۔ وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام وصیت تھی، جب آخری وقت تھا، نماز اور تمہارے دستنگر۔ ابن ماجہ نے روایت کیا، یعنی 2 چیزوں کے بارے میں آپ نے آخری دم جو آپ کے نظر کا وقت تھا، اس وقت آپ نے لوگوں کو نماز کی تاکید کی اور دستنگروں یعنی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ معاف کرنے کی ہدایت۔ جس دور میں خادموں کی معمولی غلطی پر سخت گرفت ہوتی تھی، کبھی نوبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادموں کی غلطیوں کو زیادہ سے زیادہ معاف کرنے کی تلقین کی۔ ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم خادموں کو کس قدر معاف کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہے۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ چپ رہے۔ جب تیسری بار سوال کیا
تو فرمایا ہر دن 70 بار، یعنی 70 بار ہر دن معاف کرے۔ خادموں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کس طرح ہوتا، اس کی چند سنہری درخشاں مثالیں پیش کی گئیں۔ وہ خدام بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، غیر مسلم ہوں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمزور قسم کے لوگوں پر ظلم ہوتے دیکھتے تو سخت ناراض ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ پہلو کہ خادموں کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے وہ رہنما خطوط انسانیت کے لیے نقش کرتا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔